ریلیف کے لیے ایک اور احتجاج ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، وہ ہے اپوزیشن یعنی کہ نون لیگ تیاری کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ اس مہنگائی کو کنٹرول حکومت نہیں کر پا رہی، خان صاحب کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے۔ اب اس مظاہرے کا کون کیا کرے گا؟ وہ بڑا برا محاورہ ہے پنجابی کا، روندی یارہ نو لیلا نا پراوندا۔ ان کو مہنگائی سے ارب کھرب پتیوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو اس کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر باقی وہ خان صاحب پہ طلاق تو منیر نیازی کے اسی مصرے کا ہی ہوتا ہے، کچھ شہر دے لوکی ظالم سان، کچھ سانو مرندہ شوق۔ ماشاءاللہ کام بھی ایسے کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو شکے لگانے کے موقع دیتے ہیں۔ بعد یہ آٹے کا کرائسس تو ہینڈل کر لیا گیا، غلطی تو تھی، گندم ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، سمگل نہیں ہونی چاہیے تھی، اور فلور ملوں کو جو بند پڑی تھی انہیں آٹا نہیں ملنا چاہیے تھا، اور لاہور اور پنڈی کی فلور ملوں کا کوٹا ایک جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تحقیقات کا آغاز ہو گیا اس پہ، اس پہ تو اللہ مجرموں کا تعین ہونے سزا ہو۔ دیکھیے وہی بات ہے، سزا ہوگی تو رکے گا، سزا نہیں ہوگی تو نہیں رکے گا، وہ چاہے پارٹی والے ہوں، پارٹی سے باہر والے ہوں، یا کوئی بھی، اس کا تعین ہو۔ اس پہ جہانگیر ترین پہ الزام آ رہا ہے، اب یہ الزام صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ کسی قاعدے کرینے سے ہوگا۔ یہ تو مخالفین بھی تو اڑاتے ہیں نا بعض اوقات، یہ مخالفین کہتے ہیں کہ ان کی ملوں کی چھان بین ہونی چاہیے۔ بالکل، سب سارے ملوں کی چھان بین ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ اور اقدام، دیکھو کچھ چیزیں تو کی نا انہوں نے، یہ مطلب اس میں تھوڑی سنجیدگی نظر آتی ہے۔ یہی طریقہ ہے دالوں کے معاملے میں بھی، یہی طریقہ ہے۔ اگر دالیں مہنگی ہو رہی ہیں، دالیں تو کارٹلز خریدتے ہیں بالعموم، کیونکہ باش کی دال ہے یا مونگ کی ہے یا مسور کی ہے، چنے کی، یہ ہوتی کتنی ہے، چند ارب روپے کی ہوتی ہے، 10-20 ارب کو کارٹلز خرید لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ وہ امپورٹ کی جائیں۔ حکومت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، جب حکومت امپورٹ کرے گی اگر ضرورت پڑے تو جو سٹاک پڑے ہوئے ہیں وہ باہر نکلیں گے۔ ٹھیک ٹھیک۔ گھی کے مسئلے کا ایک حل ہے، اب وہ پتہ نہیں کرتی ہے حکومت یا نہیں کرتی، 17% سیلز ٹیکس ہے، اس پہ کچھ کم کر دیں، کچھ قیمت تو گر جائے گی نا اس کی فوری طور پہ۔ ابھی کیبنٹ اجلاس میں کہا جا رہا ہے کہ قیمتوں کا تعین فیصلے تو ہوں گے بدھ کے دن، ابھی تک تو ڈیبیٹ ہو رہی، لیکن اس میں پہلی دفعہ سنجیدگی نظر آئی ہے۔ جب یہ اتنا پریشر پڑا تو وہ گھبرائے، اور اس گھبراہٹ میں ایک معقول کام کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ریٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ حکومت کے ریٹ کہا جا رہا ہے کہ موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے کسی بھی چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کو اپنے ریٹ تو قائم کرنی ہوگی۔ جو حکومت اپنے ریٹ قائم نہیں کرتی وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتے تھے اپنا کیا نام تھا ان کا، پہلے بھی آپ کو اس کا مثال دی تھی، محمود غزنوی کے بھائی مسعود، ان کے پاس وہی سلطنت تھی جو محمود چھوڑ گیا تھا اپ ٹل لاہور، اور ان کے پاس وہی فوج تھی جو محمود چھوڑ گیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ جب انڈیا میں مار کا درپیش ہوتا تو وہ شمال کی طرف چلے جاتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو ریپلیس کر دیا علاء ارسلان کے قبیلے نے۔ ریٹ اگر نہیں ہوگی، اگر آپ ریٹ قائم نہیں کرتے، دیکھیں نا یہ مہنگائی کی فکر کی تو اچھی بات ہے نا، جو بھی کیا فیصلے اب ہو رہے ہیں، اگر مضبوط فیصلے کرتے ہیں اور انہیں نافذ کر دیتے ہیں تو سر آنکھوں پہ، لوگوں کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ عمران خان کی حکومت ہے یا اس کی نواز شریف کی ہے یا زرداری صاحب کا، تو خیر قصہ اس طرح پاک ہوا جیسے کانگریس کا دہلی میں ہو گیا ہے، کیجریوال نے کر دیا، کانگریس کا تو بالکل ہی ضبایا ہو گیا۔ اس کے بعد راستے ہموار بھی کر رہے ہیں وہ دونوں جماعتوں کے لیے۔ اگر تو یہ ریٹ اپنی نافذ کر دیں گے اور کچھ کر دکھائیں گے، اور کچھ کر دکھانے کے لیے پوری یکسوئی اور پوری ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہے لانگ ٹرم چیزیں، وہ تو سول ادارے تعمیر کیے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن جو کچھ ہو سکتا ہے۔ آٹے کا مسئلہ حل ہوا نا جی، آٹے کا تو مسئلہ ایسا حل ہوا کہ چکی کا آٹا جس بھاؤ بک رہا تھا کرائسس سے پہلے، اس سے بھی نیچے آ گیا۔ صحیح۔ اب حکومت کو، یہ میں نے آپ کو بتایا، چینی کا بھی، آٹے کا بھی، گھی کا بھی۔ چلے خان صاحب، ان معاملات سے نبردآزما ہو جائیں گے، نمٹ لیں گے، مگر اس کا کیا جو اب حفیظ شیخ صاحب کرنے جا رہے ہیں؟ خبریں ہیں اسد عمر صاحب دوبارہ اس وزارت میں آ کے فٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج اسد عمر صاحب کو بزی ہوں گے، کوشش کی، رابطہ نہیں ہو سکا، تو اسد عمر صاحب تو جس طرح کا ان کا مزاج ہے کہ تو آسانی سے تو نہیں اس کو قبول کریں گے، وہ پھر آزادی چاہیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک دفعہ لگا دیا ہٹا دیا، پھر دوسری دفعہ لگا کے ہٹا دیں گے۔ تو باقی رہ گیا حفیظ شیخ صاحب، ان سے کیا امید ہو سکتی، ان کی کیا کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے؟
کمٹمنٹس کے ساتھ ہی وہ یہاں پر آئے تھے اور کمٹمنٹس خان صاحب کے ساتھ ان کی بہت ساری تھی. اکانومی کو اٹھائیں گے, یاد ہے بڑا اس پہ کریٹیسائز ہوا تھا. انہوں نے کیا اٹھانا ہے, ان کو کیا دلچسپی, وہ کہتے ہیں 17 روپے کلو ٹماٹر وہ مل رہے ہیں ٹماٹر. ویسے تو فردوس عاشق وان صاحبہ نے بھی حد کر دیا, انہوں کا 5 روپے کلو مٹر مل رہے ہیں جی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود خریداری کرتے ہیں. عمران خان صاحب کیوں لے کر آئے تھے پھر, اگر ان کی کمٹمنٹس نہیں تھی؟ عمران خان صاحب نے کوئی یہ زندگی کی پہلی غلطی کی ہے؟ عمران خان صاحب کو جو آدمی مشورہ دیتا ہے اس کی مان لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, دوسرے کی غلطی کو دیکھ کے سمجھ لینا چاہیے. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی حفیظ شیخ صاحب رہے تھے, کوئی اچھا پرفارم نہیں انہوں نے کیا تھا. اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ یہ خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. وزیر خزانہ تو ملک کا ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے غلام اسحاق خان صاحب جب جاتے تھے نا ڈائلاگ کرنے کے لیے, مثلا قرض نیگوشیٹ کرنے کے لیے جاتے تھے, کوئی دعوت قبول نہیں کرتے تھے, کوئی خریداری نہیں کرتے تھے, اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے, ایسی امانت داری تھی. ایک دفعہ پوچھا وہ آپ کچھ لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سویٹر خرید کے لایا ہوں. ایک دفعہ یہاں وابڈا ہاؤس میں ٹھہرا تو وہاں کسی سے پوچھا کہ یہ خان صاحب یہاں وابڈا کے چیئرمین ہیں تو یہاں ٹھہرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہاں ٹھہرتے تھے. میں نے خان صاحب کے ساتھ کئی دفعہ کھانا کھایا اور نہایت عمدہ کھانا اپنے گھر میں وہ کھلاتے تھے, دفتر میں نہیں. تو پوچھا کہ وہ کیا کھاتے تھے کھانے کا, کو وہ وابڈا کے چیئرمین تھے, آئیڈیا ان کا تھا, بنایا انہوں نے. تو انہوں نے کہا وہ کہتے تھے 8 کلو قیمہ پکا لو بیف کا, اچھا کچھ دوپہر کو کھا لوں گا, کچھ شام کو کچھ شام کو کھا لوں گا. وہ دیکھیے کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جب تک غلام اسحاق خان صاحب وزیر خزانہ, حالات اس وقت بھی بہت اچھے نہیں تھے, لیکن یہ بہرحال یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان انسٹیٹیوٹ کیا ہے, کوہوٹا والوں کو پیسوں کی ضرورت ہو اور اس میں تاخیر ہو جائے. وہ چیک پہلے بھیجتے تھے, بعد میں خود پہنچ, اور ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے. وہاں جاتے تھے, سائنسدانوں سے رابطے میں رہتے تھے اور انہیں جتلاتے تھے. پچھلے سال تو آپ یہ کہہ رہے تھے, اب آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, حفیظ شیخ کی کوئی کمنٹ, حفیظ شیخ کو تو بدلنا ہی پڑے گا, لیکن کب؟ اسد عمر صاحب مجبوری میں لائے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے تو اس وزارت خزانہ کے لیے میری ان سے بات نہیں ہوئی, میری ان سے بات نہیں ہو سکی. آپ کو لگ کیا رہا ہے ہارون صاحب, یہ بتائیں. نہیں لگ رہا, میں کیا مجبوری میں اسد عمر صاحب کا انتخاب ہے؟ اندازہ پہ ججمنٹس نہیں دی جاتی. اسد عمر صاحب کو بنا دیں. اسد عمر صاحب کو کچھ احساس تو ہے, انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے. مگر خان صاحب کو احساس نہیں ہے کہ اسد عمر صاحب کو احساس تھا, اس لیے خان صاحب کو احساس ہے, خان صاحب کو فہم نہیں ہے. خان صاحب کیا یہ چاہتے ہیں ان کی حکومت انپاپولر ہو جائے, ناکام ہو جائے, غریب اس میں مرے. 18 مہینے تو گزار دیا, اب آگے کیا کریں گے یہ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے جان لیں گے. ادراک نہیں ہے. چلیے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو حکومت نے ریاست کے ساتھ ٹکرانے والوں کو نکیل ڈالنے کے لیے کیا انتظام کیا, یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سایہ ملک بھارت کی بھی بات کریں گے, جہاں پر دہلی کا جو سلطنت ہے, جو تخت ہے, اب مودی صاحب کے ہاتھ میں ایک مرتبہ پھر سے نہیں آئے گا. عام آدمی پارٹی کس بنیاد پر یہ الیکشن پھر سے جیت رہی ہے, اس سے متعلق بات کریں گے. اس کی ہے جس طرح سے یہ وکلا گردی ہو رہی ہوتی ہے, جس کا دل چاہتا ہے توڑ پھوڑ کرتا ہے, جس کا نہیں, وہ آپ ہی بتا رہے تھے قانون میں کچھ ترمیم کی جا رہی ہے. بالکل قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے, کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی طاقتور ایک گروہ کو اجازت دے دی جائے گی تو یہ اسی طرح کا ٹیررزم ہے جس طرح کا ٹیررزم ہم نے بھگتا ہے. جب قانون توڑنے والوں میں سے ایک کو اجازت دے دی جاتی ہے تو تنابیں ٹوٹ جاتی ہیں, پھر کوئی کہیں اس کی کوئی فساد کی آخری حد نہیں. جناب اختر عبد الرحمن مرحوم کہتے تھے سستی کو معاف کیا جا سکتا ہے, خرمستی کو کبھی معاف نہیں کیا. یہ ہے خرمستی, یہ ہے اپنی طاقت کا احساس, یہ ہے طاقت کا نشہ, وہی جو سیاستدانوں میں ہوتا ہے. اس کو تو بڑی سختی کے ساتھ دیکھیں کہ یہ ان کا کیا قابل احترام پیشہ ہے. بالکل, یعنی لوگوں کو انصاف دلانا, اور کیا وتیرہ انہوں نے اختیار کر لیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی انہیں کسی نے ٹوکنے کی کوشش کی, خواہ نعیم بخاری تھا خواہ اپنے اعتزاز احسن صاحب سے, تو ان کی الٹا مذمت کی. تو اس پہ سختی کرنی چاہیے بس. اس پہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیشہ کے لیے لائسنس منسوخ کر دیا جائے, ہمیشہ کے لیے منسوخ کرنا چاہیے, ہمیشہ کے لیے. چلے ہوپ فلی دیکھتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. اب ذرا کشمیر سے متعلق بات کرتے ہیں. میں چاہتی تھی سب سے پہلے افضل گرو لوگوں کے حافظوں کو تازہ کرنا. دیکھیے بہت دردناک واقعہ ہے. سپرنٹینڈنٹ بیان کرتا ہے, مجھے اس کو دیکھ کے ثبوت اللہ شاہ مرحوم کا ایک واقعہ یاد ہے, جب موجودہ پیر پگارا کے دادا تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی. انہوں نے تو واقعی بغاوت کی تھی.
کہ وہ جب گیا اس کو دیکھنے کے لیے افضل گرو کو، وہ ایک جوان رانا تھا اور وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے پھانسی دی جانی تھی تہاڑ کی جیل میں. جی. یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں انہیں وہاں کیوں رکھا جاتا ہے. اس کو جگایا گیا، اس نے کہا تم میرے ساتھ چائے پیو گے؟ اس نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا وہ اتنا آسودہ تھا کہ میں حیرت زدہ رہ گیا. وہ بالکل کمفرٹیبل تھا. اس نے صرف یہ کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. اب وہ تو بالکل راز ہی کھل گیا پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے. جی. اس نے کہا تم چائے پیو گے؟ اس نے کہا ہاں. ہم نے چائے پی اور باتیں کرتے رہے. پھر اس نے کہا اور چائے پیو گے؟ اس نے کہا ہاں. کشمیری آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کا بڑے شوقین ہے.